سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا تم کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے اور ہم ان کے اولاد میں ان کے پیچھے ہوئے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے؟ اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہم صلی۔ اس آیت مبارکہ میں وہ مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو انسان کی زندگی میں بنیاد ہے، دینی زندگی کے لیے، اور بلکہ ساری اس جو کائنات کے اندر جو انسان کا کردار ہے اس کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ عہد مطلب وعدہ، اور الست کیا میں نہیں ہوں؟ قصہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ عہد دو جگہ ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ عہد الست عالم ارواح میں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں ہوا ہے۔ میدان عرفات کے قریب ایک وادی ہے، وادی نعمان، جیسے نعمان ہوتا ہے ایسے نعمان۔ وہاں آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنے دست قدرت پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے وہ نکل آئے، اور پھر ان کے فرمایا کہ جسم ایسے تھے جیسے ہم سب اس میں تھے، جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، گویائی دی، طاقت بولنے کی، سمجھنے کی، اور پھر ان سب سے کہا کہ الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو کوئی بھی ایسی جان نہیں تھی جس نے کہا ہو کہ نہیں
تو خدا نہیں، خدا تو کوئی اور ہے، یا خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ خدا کے ہونے کا اقرار یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیا. فرمایا کہ یہ اقرار اس لیے لیا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کہو کہ ہمیں تو خبر نہ ہوئی کہ ہمارا کوئی خدا بھی تھا، ہم تو غافل رہے. یا یہ کہو کہ ہم سے اگر شرک ہو گیا ہے، کفر ہو گیا ہے، تو یہ تو ہم نے باپ دادوں سے سیکھا، باپ دادوں کو پکڑا جائے، باپ دادے اپنے باپ دادوں کو، پھر اپنے باپ دادوں کو، آگے آگے بات چلتی چلی جائے گی. تو یہ نہ ہو، بلکہ ہم نے ہر بندے کو تم میں سے ہر بندے کے ساتھ یہ خطاب کیا ہے. اس لیے ایمان کا مکلف ہر انسان اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں چلتی، اس میں کوئی برادری ازم نہیں چلتا، اس میں کچھ چھوٹا بڑا نہیں چلتا، استادی شاگردی نہیں چلتی، پیری مریدی نہیں چلتی. ایمان ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. باقی آگے تربیت ہے، جو کچھ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو ہر انسان اللہ پر لائے گا، الگ الگ لاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ عہد الست جو ہے یہ ہم نے تم سے لیا ہے، اور اب ہم تمہیں اس کا یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں، اگرچہ امت کی میں وہ شاید آٹے میں نمک بھی نہ ہو، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عہد الست یاد ہے. مجھے عجیب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عہد الست کی آواز میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو خطاب کیا تھا الست بربکم، مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ ہمیں اگرچہ یاد نہیں ہے، لیکن یاد نہ ہونا کوئی حجت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ہمیں کوئی قرض دیتا ہے یا امانت دیتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے میں نے کچھ لین دین تھا میرا، یہ امانت ہے. آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یاد ہے، تمہیں یاد ہو یا نہ ہو مجھے تو یاد ہے. اور پھر اس کا ثبوت دکھا دیتا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں آپ نے خود یہاں سے سائن کیے ہے، ریسیونگ دی ہوئی ہے. آپ تحریر دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں یار تحریر تو میری ہے، دستخط تو میرے ہیں، انگوٹھا تو میرا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. تو دنیا کی کوئی عدالت بھی یہ نہیں کہے گی آپ کو کہ چلیں آپ کو یاد نہ ہونے کا ریلیف دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یاد نہیں لہذا آپ کو یہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے. نہیں، وہ کہیں گے جب آپ اس تحریر کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے کیا تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ بھول گئے. جیسے کہا جاتا ہے ہم نے تحریریں جب لکھتے ہیں، مالی معاملات کی دستاویزات تیار ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں لکھا ہے لکھ دیا ہے کہ تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے. تو وقت ضرورت ہی ہوتا ہے جب آدمی بھول جاتا ہے. بھولنا بھی ایک انسان کا وہ ساتھ ہے کہ بھول جاتا ہے، بھول چوک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. الانسان من النسیان، انسان نسیان سے ہے. تو یہ نسیان دنیا کے چھوٹے چھوٹے آج کے معاملات میں کر دیتا ہے، تو وہ تو واقعی بہت پرانا ہے. 10 سال پہلے، بلکہ اب تو صورتحال ہماری یہ ہے جو قرب قیامت ہو رہا ہے کہ حافظے ہمارے اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا انتشار ذہنی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ صبح کا کھایا شام کو یاد نہیں رہتا کیا کھایا تھا، سوچنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ جی مجھے یاد نہیں عہد الست کیا تھا، تو کیا تمہیں ساری زندگی کے سارے واقعات یاد ہیں؟ اگر تو سب کچھ یاد ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں کیسے تھے، وہاں آپ نے کتنے مہینے رہے، کتنے آپ نے سانس لیے، وہاں سے کہانی شروع ہوگی نا. یہ جسم جہاں سے شروع ہوا ہے، تو اگر آپ کو وہاں سے لے کر سب کچھ یاد ہے آج تک، تو پھر چلو عہد الست یاد نہ ہو تو پھر ایک بات ہے. اور اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں تو پھر صرف عہد الست بیچارے کی کیا قصور ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے کیا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جب ہمیں بتا دیا، قرآن میں بتا دیا کہ یہ عہد کیا ہے، سب انسانوں نے کیا ہے، تو ہمیں یاد ہو یا نہ ہو یہ عبادت ہم نے اللہ کو دیا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا فائدہ کیا ہے. اس وعدے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی معرفت کا، اپنی پہچان کا ایک بیج بنا کر رکھ دیا ہے. اگرچہ بیج جو ہوتا ہے وہ کوئی پھل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر پھل ضرور ہوتا ہے. بیج خود اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کھایا جائے، لیکن پھل سے الگ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پھل کی بنیاد ہوتا ہے.
یہ تخم ہے جو انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کی معرفت کا، کہ انسان کے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی تلاش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنا ملجا و مأوا بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی مشکل میں گر جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کا۔ اب ایک الگ بات ہے کہ اس بیج کی آبیاری نہ ہو سکی، وہ بیج کسی کا محفوظ رہا، کسی کا نہیں رہا، کسی کو شیطان اچک کر لے گیا، کہ ایسے بھی ہیں بالخصوص اس زمانے میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے خدا کی ضرورت ہی کیا ہے، کہ ایسے خواہ کہ ایک بوجھ ہے جو تم نے سر پہ لاد رکھا ہے، اس کو ہٹا دو، سائیڈ پہ کر دو، اس کے بغیر ہم خود خدا ہیں نا، انسان خود خدا ہے۔ ہیومنزم جو اس وقت ہمارے ہاں دنیا میں ایک بڑا فلسفہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سب کچھ خود ہی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف یہ لوگ ہیں جن کا بیج شیطان نے اچک لیا ہے، ورنہ جتنے بھی آج تک تاریخ انسانی میں لوگ آئے ہیں اور مختلف تہذیبیں، صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، مجوسی ہیں، اور جتنے بھی تہذیبیں ہوئی ہیں پیچھے، اور ان میں سے کوئی تہذیب بھی ایسی نہیں ہوئی کہ جو خدا کے تصور سے مستغنی ہو۔ ہر ایک نے ضرورت کا احساس کیا، یعنی وہ بیج موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی پرورش کیسے ہوئی، ناقص ہوئی یا کامل ہوئی۔ کسی کا اگر ناقص بیج نکلا ہے تو کومپل نکل کر بس وہی ختم ہوگی کہانی، کسی کا تھوڑا آگے بڑھا پھر نہیں بڑھا، کسی کا یہ ہوا کہ پھر اس میں سے درخت بنا ہے اور صحیح اس نے اپنی نشو و نما پائی ہے۔ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس۔ کہ فرمایا کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایمان یہی تو ہے، اہل الست یہ ایمان ہی کا اقرار ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہوتا ہے، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت نیچے تک گہری ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کو جا کے چھو رہی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ ایسا درخت ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت وہ پھل دے رہا ہے۔ یعنی یہ ایمان ایسا درخت ہے ایمان کا کہ اس کے اندر سے نیک اعمال، نیک اخلاق، اچھی کیفیات، صبر، شکر، رضا، توکل، اور یہ سب عمدہ سے عمدہ جو صفات اور اخلاق ہیں، سب ایمان کے اس بیج سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ بیج اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں ہمارے اندر رکھ دیا تھا، یعنی اگرچہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس کی اہمیت کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہے صحیح۔ یعنی اگر ہمارے صحن میں کوئی درخت اگ جاتا ہے، ہمیں چاہے علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اگتا تو ہے، موجود ہوتا ہے، وہ اپنے پھل بھی دیتا ہے، اپنے پتے بھی دیتا ہے، اپنی برگ و بار بھی لاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیج رکھا ہوا ہے انسان کے اندر، اور یہی اصل فطرت بھی ہے انسان کی۔ اس لیے اصل فطرت انسان کی خدا کو ماننا ہے، خدا کی بغاوت نہیں ہے۔ اس لیے انسان جب اس کو مان لیتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ فطرت سے بغاوت آسان کام نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ سے آدمی نکل نہیں سکتا۔ آدمی اپنی کلاس سے نہیں نکل سکتا تو اپنے آپ سے کہاں سے نکلے گا؟ اپنی کلاس نہیں چینج کر سکتا۔ اگر ایک آدمی مڈل کلاس کا ہے تو مڈل میں رہتا ہے، وہ اوپر جائے گا بھی بیچارہ پھر بھی نیچے ہی آتا ہے، اور نیچے والے کے لیے اوپر والے کے لیے نیچے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے کیسے نکلے؟ یعنی اس بات سے نہیں نکل سکتا کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس انسان کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ تو نکلے بھی کیسے؟ کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انجیکٹ کر دی ہے، اس کے سسٹم کا گویا کہ اس کو ڈی این اے کا حصہ بنا دیا ہے، آج کی اصطلاح میں کہا جائے، اپنی ربوبیت کے اقرار کو۔ اس لیے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، غلط ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، یا آگے خدا کے تصور میں غلطی کر سکتا ہے، 2 کروڑ خدا بنا دے گا، 3 کروڑ بنا دے گا، آگ کو کہیں خدا بنائے گا، کہیں سورج کو بنا دے گا، کہیں پانی کو بنا دے گا، کہیں چاند کو بنائے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن خدا کا پیچھے تصور ایک کامن جو ویلیو ہے وہ موجود ہے سب کے یہاں۔ تو یہ عہد الست کی برکت ہے جو انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کا معاملہ کیا، ورنہ وہ نہ بھی کرتے، ہم سے پوچھ سکتے تھے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کرم کیا
کہ اس کو یاد بھی دلوایا. پھر اسی عہد کو یاد دہانی کے لیے اسی عہد کی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے. پھر ان کے ساتھ کلام بھیجے، پھر ان کے آگے بتانے والے بھیجے. آج تک قیامت کی صبح تک، قرب قیامت تک کے قریب جا کر قریب تک بتانے والے لوگ بتاتے رہیں گے، جو واعظ ہیں، جو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارا ایک خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کی ہے، اس کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے. یہ قرآن خود سے بہت بڑا واعظ ہے. یہ سب اس کی یاد دہانی ہے، اسی عہد کی یاد دہانی ہے کہ تم ایک خدا کو اپنا رب مان چکے ہو. اب اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اختیار بچا نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اپنی مرضی جب ہو جب تم نے خود کو خود پیدا کیا. انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کہ کیا خالق ہم ہیں یا تم خالق ہو. جب تم نے پیدا کچھ نہیں کیا، تم چلاتے کچھ نہیں ہو، زندہ نہیں کرتے، مارتے نہیں، تمہیں اختیار کیا ہے اپنی زندگی پر؟ تم کہو کہ ہم آزاد ہیں. یہ بھی ایک گمراہ کن نعرہ ہے اس زمانے کا کہ انسان آزاد ہے. آزاد کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خدا سے آزاد ہے، اس کے پیغمبر سے آزاد ہے، اس کے مذہب سے آزاد ہے. یہ آزادی تو آزادی نہیں، تو شیطان کی غلامی ہے. شیطان اس کے اوپر مسلط ہے، اس انسان پر جہنم میں پھینکے گا جا کے اس کو. تو آزادی اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی غلامی میں انسان آ جائے. تو یہ غلامی کا توق نہ کہیں بلکہ اس غلامی کا ہار اللہ تعالیٰ نے ہماری اصل فطرت میں رکھا ہوا ہے. اب جو انسان اس اصل فطرت کے ساتھ چلتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو وہ تو رہتا ہے خوش، مطمئن رہتا ہے. جو نہیں چلتا اس کے لیے پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. دنیا میں اس انسان کو سکون نہیں آ سکتا. اس لیے جتنے بھی لوگ ہوئے بڑے بڑے جنہوں نے خدا کو بہت اچھے لفظوں میں یا اچھے تصور کے ساتھ نہیں مانا، لیکن وہ یہ بات ضرور کرتے رہے کہ خدا کا اقرار آسان ہے، انکار مشکل ہے. کیونکہ خدا کو مان لیا جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ دنیا کیوں ہے، ہم کہاں سے آئے، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، سب سوالوں کے جواب ملتے ہیں. لیکن خدا کو نہ مانا جائے تو پھر کوئی بھی جو گتھی ہے وہ سلجھ سی نہیں ہے. اس لیے خدا کو ماننا آسان ہے بنسبت نہ ماننے کے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.